بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مار دیا جاتا ہے، تو تب ہیومن رائٹس والے کہاں پر ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی جو جنگ جو لگی ہوئی ہے کشمیر کے اندر انڈیا کی جانب سے، لگتا تو یہ ہے کہ جس طرح کشمیر وہ جنگ ہار گیا ہے، لیکن وہ باز نہیں آ رہا. یونائٹڈ نیشنز 5 وہاں پر قراردادیں کشمیر کے حوالے سے پیش کی گئی، لیکن عمل درآمد مشکل کیوں ہو رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، وہ بھی اس پر بھی بات کریں گے. اور وہ کافی خفیہ میٹنگز ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں الحمدللہ. تو سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کا بھی تعارف کرواتا چلوں، جو کسی تعارف کے بالکل محتاج نہیں ہیں. اس وقت سینئر تجزیہ کار اور سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سی ایم پنجاب کے تھے جو سردار اعظم بشیر صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ون اینڈ اونلی ہماری تجزیہ کار احسان بٹالوی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا بھی. اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سینئر رہنما ہیں محمد زرار اوان صاحب. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور قانون کے اوپر بات کرنے کے لیے، قانون کیا کہتا ہے، کس طرح امپلیمنٹ ہوگا، اس میں مشکلات کیا ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ قانون دان موجود ہیں. اور حافظ اسرار الحق صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. سر سٹارٹ ہم یہاں سے سردار صاحب سے ہی کرتے ہیں. سردار صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ سر یہ جو مسلمانوں کو قتل و غارت کیا جا رہا ہے، سر عام کیا جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جا رہا. قراردادیں منظور ہو رہی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو سر یہ اب کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ کیا چیز اب پوری دنیا بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ مزید کوئی قتل و غارت وہاں پر ہو، مزید وہاں پہ بچوں کی جو عزت ہے، عورتوں کی عزت پامال کی جائے؟ دیکھیں بٹ صاحب، اس کے 2 ڈائمینشنز ہیں کشمیر ایشو کے. جی. کشمیر ایشو بیسیکلی ایک ٹیریٹوریل ایشو ہے جو کہ 1947 میں جب ہمیں آزادی ملی اور انڈیا کو آزادی ملی، اس کے بعد ایک ہماری طرف سے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا گیا، اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہ. اس میں جو پہلے وہاں کے جو پرنسلی اسٹیٹ ہوتی تھی، مہاراجا تھے رام سنگھ، اس کا وہ وہاں اقتدار تھا. اس کے بعد ایک 1947 میں جو ہماری وہاں سے جو جنگ ہوتی ہے پہلے والی، اس میں جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں اور جو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں شاید وہ انفلٹریشن کر رہے ہیں، اس کی بیسس پر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جاتی ہے. اور اس کا جو بیسک جو پرابلم ہے وہ انٹرنیشنل پرابلم بھی ہے. انٹرنیشنل پرابلم جب آٹومن امپائر ختم ہوتی ہے اور ایک نئی برٹش امپائر آتی ہے، تو اس میں جو پہلا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کون کون سے مسلمان ممالک ہیں اور ان کو کس طریقے سے انہوں نے پامال کرنا ہے. تو ایک ایشو یہ بھی ایک انٹرنیشنل ہے، اور سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ جس میں کہ پوری دنیا میں جو مسلم سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس میں کشمیر جو ہے ایک فلیش پوائنٹ بھی ہے. تو ایک تو یہ میجر پوائنٹ ہے کہ اس میں انٹرنیشنل فورسز کی انوالومنٹ میجر ڈیسیژن میکنگ میں بہت زیادہ ہے. اس کا کوئی اس قسم کا ڈیموگرافیکل سروے کے مطابق یہ ہے کہ کچھ 70% ایریا جو کشمیر کا ہے وہ انڈین آکوپیشن کے انڈر ہے. اس میں جموں ویلی ہے اور اس کے بعد لاداخ ہے. جو اس کا 15% ہے وہ اس کی تھرڈ پارٹی ہے جس کو آپ چائنا کہتے ہیں، جس میں اکسائی 10 ہے اس کے پاس، اور اس کے بعد کاراکرم کی جو ہائٹس ہیں جو ٹریک چلتا ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، جس کو آپ چائنا کہتے ہیں. بقیہ جو اس کا 30% ایریا ہے وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ بھی جس میں کہ آپ کے پاس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آ جاتا ہے. تو اس ڈویژن کے حساب سے جو پری ڈومیننٹلی جو 70% ایریا انڈیا کے پاس ہے اس میں سارے مسلمان رہتے ہیں. کوئی تقریباً 68% کے قریب وہاں مسلمان ریزائڈ کرتے ہیں. اور بینگ اے مسلم اسٹیٹ شروع ہی سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں مسلمانوں کے تحت رہا جائے جو مسلمان جیسے رہنا چاہتا ہے. تو یہ انڈیا یہ سمجھتا ہے، اور اس کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک انلیگل اس کی کانسیپٹ ہے کہ یہ کیونکہ امپورٹنٹ جگہ ہے، اس میں سے سارے واٹرز آتے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ، اور اس میں گلیشیئر جو ہے جو سیاچن کا ہے وہ بھی انڈیا کے پاس ہے. اس لحاظ سے جو اپس ترین اس کی جو اوپر ترین کی جو جگہ ہے، دا ہائیسٹ پیک ان دیٹ ریسپیکٹ. سو اس وجہ سے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک مسلم سٹیٹ ہے، اور انہوں نے ایک ڈسپیوٹڈ سٹیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور قبضہ اس لحاظ سے کیا ہوا کہ وہاں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے سمجھ لیں کہ مارشل لا لگا ہوا ہے.
جی بالکل. دنیا میں جتنی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اس میں سے نمبر 1 اٹراسٹی جو ہے وہ کشمیر میں آج ہو رہی تو ہے. سردار صاحب یہ پوری دنیا کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ ہیومن رائٹس والے ہیں، سلامتی کونسل والے، انہیں کیوں نہیں دکھائی دے رہا کہ اتنا ظلم باپ پر کیا جا رہا ہے، سر عام کیا جا رہا ہے، ویڈیوز پر ہے، سوشل میڈیا پر ہے، لیکن پھر بھی اس کی روک تھام کے لیے اتنا ڈیلے کیوں ہے سر؟ بٹ صاحب اس کا جو میجر ایشو ہے وہ اس کا انٹرنیشنل ایشو ہے. جی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ کسی لحاظ سے اس کو مسلم سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے. وہ مسلمانوں کو جہاں جہاں مسلمان ہیں، اگر آپ دیکھیں، میں واشنگٹن گیا تو وہاں ایک مجھے کتاب ملی جو کہ حیران کن تھا. انہوں نے کہا کہ جو بھی ملک مڈل ایسٹ کو اور مسلمانوں کو کنٹرول کرے گا دنیا میں، وہی دنیا کی سپر پاور ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو پورے مسلمانوں کے اوپر ہی عذاب آ رہا ہے. جی لیکن کچھ اس طرح کی ہمارے مسلمانوں کی کنٹریز ہیں جو امریکہ ہو گیا یا باقی ممالک ہیں، ان کو خود جگہ دے رہی ہیں اپنے ممالک کے اندر، اپنے ملک کے اندر جگہ دے رہی ہیں، اڈے بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور وہاں پر وہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے ایکشن کوئی نہیں لیا جا رہا. لیکن اگر کوئی دیکھیں اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ انڈیا کو نیکسٹ سپر پاور چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایک ان کا ریپریزنٹیٹو موجود ہو. اب اس وجہ سے وہ انڈیا کو کسی لحاظ سے اب ان کا وہ اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے ان آل ریسپیکٹس. اکنامیکلی بھی جو سسٹم چل رہا ہے دنیا میں کیپٹلزم، اس کے لحاظ سے بھی وہ بگیسٹ مارکیٹ بن چکا ہے. تو وہ انڈیا کو کسی لحاظ سے اس میں ناراض نہیں کرنا چاہتے. دوسرا ان کا جو سب سے بڑی دلچسپی یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوتے رہنی چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ دونوں کی اگر لڑائی نہیں ہوگی تو ان کے مفادات پورے نہیں ہوتے، کیونکہ اس ریجن میں خدا تعالیٰ نے ہر پوٹینشل دیا ہوا ہے. تو وہ اس پوٹینشل کو کیسے آپ نے ختم کرنا ہے کہ ان دونوں کو لڑاتے رہیں. تو اس وجہ سے کشمیر از اے فلیش پوائنٹ. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کیونکہ انڈر کنٹرول آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، جیسے انہوں نے برٹش امپائر سے امریکن اسٹیٹ بنتی ہے، امریکن امپائر بنتی ہے، تو یو این او کا جو اوور آل کردار ہے وہ بڑا بائسڈ ہے. آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو وہ یونائٹڈ نیشنز کو اپنے مفادات کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ کشمیر ایشو جو ہے اس میں ہمیں جتنا بھی ہو سکے اس کی وائس ہم نے کرنی ہے، بلند بھی کرنی ہے. اور اپنے لیے ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا کشمیر کے بغیر. تو ہمارا وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. تو سردار صاحب آپ کا تو ایکسپیرینس بھی کافی، آپ کافی دفعہ کافی گورنمنٹ کے ٹینیور میں بھی رہے ہیں، خارجہ پالیسی کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے دیکھتے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی جو ہماری اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے؟ اور سیکنڈ جو ایک میرا کویشچن پلیز لے لیجیے گا کہ جو سعودیہ کی جانب سے 39 یا 40 ممالک کی ایک فورس بنائی گئی کہ مسلمانوں پر جہاں پر قتل و غارت کی جا رہی ہوگی وہاں پر باقاعدہ یہ فورس وہاں پر جائے گی اور مسلمانوں کو بچایا جائے گا. تو سر اب تک کتنی انہوں نے مسلمانوں کو بچا لیا، یا کشمیر جو ہے وہ سعودیہ اس کو مسلمان نہیں سمجھ رہا؟ تو یہ فورس کس لیے بیسیکلی بنائی گئی تھی؟ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے ہی آٹومن امپائر ٹوٹتی ہے اور برٹش امپائر آتی ہے تو سعودی عربیہ جو ہے وہ برٹش امپائر کا ایک حصہ بن جاتا ہے. آپ لوگوں کو میڈیا مینجمنٹ ایک کی جاتی ہے، اس پہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور اندر کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ ایک 25 فیملیز ہیں جی دنیا میں جو پیور یہودی فیملیز ہیں جو کہ کنٹرول کرتی ہیں. امریکہ ایک بڑا مختلف سا ملک ہے، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں. ادھر بڑا عجیب ہے کہ یہ جو وائٹ ہاؤس ہے یہ بھی ایک رینٹڈ بلڈنگ ہے. جو ان کا فیڈرل ریزرو بینک ہے جس کو آپ ان کا اسٹیٹ بینک کرتے ہیں وہ بھی ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی چیز اس حکومت کے پاس نہیں ہے. وہ 25 جیوز ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں جن کی بڑی بڑی امپائرز ہیں، جس میں آپ کے یہ پیپسیز آ جاتی ہیں، شیورون آ جاتی، بڑی کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل. تو اس وجہ سے انہوں نے جو پہلا جو آئی جس میں آٹومن امپائر کے بعد جو انہوں نے اپنا اقتدار لے کے آئے برٹش میں، ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو کیسے گرانا ہے. تو سعودی عربیہ سمیت انفارچونیٹلی پوری دنیا میں ساری پپٹ سٹیٹس ہیں، جو ان کے ہیڈز ہیں وہ سارے ان کے اپنے سلیکٹڈ لوگ ہیں. تو سعودی عربیہ کیونکہ فوکل پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، ایک امپورٹنٹ سٹیٹ ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ تقریباً 68% کے قریب آئل سپلائر ہے. اس وجہ سے اس کی جتنی مینجمنٹ ہے وہ دکھائی کچھ اور بٹ سب جاتی ہے، اندر اس کے کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو ابھی فی الحال جو حالات چل رہے ہیں وہ ری آرگنائزیشن آف مڈل ایسٹ چل رہا ہے، اور آپ کے خطے کے حالات بڑی جلدی چینج ہو رہے ہیں اور بڑے خطرناک موڈ میں آ گئے ہیں.
اسی وجہ سے جو آپ نے جو دوسرا سوال کیا تھا کہ میٹنگز ہو رہی ہیں وہ بیسیکلی آپ کے خطے کے جو حالات چل پڑے ہیں اس حالات سے ہو رہی ہے اور بڑے ڈینجرس حالات چلے گئے ہیں اور لوگوں کو شاید یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ آپ کے بالکل نیبر پہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے اور اس وجہ سے وہ اس کا جتنا کنٹرول ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. وہ جہاں رہتے ہیں 25,000 امریکنز پاکستان میں محیط ہیں. وہ کس وجہ سے ہیں؟ CIA کا جو سب سے بڑا سینٹر آؤٹ سائڈ دا ورلڈ ہے وہ پاکستان میں ہے. سو اس وجہ سے پاکستان کی اہمیت بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان ہمیشہ فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا ہے. جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے جو لاسٹ میں بھی بات کی ہے وہ کوئی میٹنگس کی تو یہ احسان بھی ڈائلوی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈائلوی صاحب یہ ذرا عوام اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ بات کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں مانتے بھی ہیں. سر یہ میٹنگ کا کوئی احوال بتائیے گا, یہ میٹنگ کیسی تھی, کیوں تھی, کس ایجنڈا اس پر کیا تھا اور اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان میں؟ فیضان جو ٹی وی چینلز پہ چلتی ہیں نا باتیں جی اس میں سے فرینکلی اسپیکنگ 90% سیلف میڈ کہانیاں ہوتی ہیں. جی بالکل. ایسی میٹنگز کا آنکھوں دیکھا حال کبھی بھی باہر نہیں آتا. جی تھوڑا تھوڑا لیک ہوتا رہتا ہے. کوئی اس کے آگے پر لگا دیتا ہے, کوئی پاؤں لگا دیتا ہے, کوئی چونچ لگا دیتا ہے. لیکن سر آپ کے پاس پوری کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی. میں نے آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو کہ علاقے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس طرح میرے بھائی سردار اعظم صاحب نے بتایا انتہائی تشویشناک ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سابق آرمی چیف بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. ان آرمی چیفز کا خالی مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا, ان کا اس وقت دنیا میں امپارٹنٹ رول ہے. مثلا راحیل شریف صاحب جس بھائی نے بتایا کہ 42 ملکوں کی فوج ہے جس کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان کے خلاف کوئی جنگ ہوگی اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اس کا مقابلہ کیا جائے گا. تو راحیل شریف صاحب کا یہاں آنا کوئی سیر و تفریح کے لیے آنا نہیں تھا. جہانگیر کرامت صاحب اپنی پروفیشنل سکل کا, سفارتی سکل کا اور نیگوشیشن سکل کا لوہا بنوا چکے ہوئے ہیں. وہ خاموش سپاہی ہیں, کام کرنا جانتے ہیں اور وہ اپنے خاموشی سے جو کام کرنا تھا وہ کر رہے ہیں. تیسرے جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں وہ فیضان صاحب اس پہ سوائے رونے دھونے کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح اس ملک کو لوٹا گیا, جس طرح اس کی آنکھیں نوچی گئیں, اس کے پاؤں ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو پرے پھینک دیا گیا اور خود جا کے بڑے مزے سے جا کے کوئی دبئی بلڈنگز بنا کے بیٹھ گیا, کوئی جزیرہ خرید لی ہے, کسی نے کوئی لندن میں پراپرٹیاں بنا لی اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اور جو موجودہ حکومت ہے ان میں وہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں جو اپنی اگلی نوکریوں کی تلاش میں ہیں. ان کا خیال ہے یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ میں فیضان آپ سے بات کرنے لگا ہوں اور میں چاہوں گا دونوں بھائی بھی اس پہ بات کریں کہ ہم لوگ غلامی کے اتنی عادی ہو چکے ہیں جسے کہتے ہیں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. ہم سڑک پہ کتے کا پٹا پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو فٹافٹ گلے میں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ہمارا پٹا نہ ہو, ہم اپنی غلامی سے کیوں اتریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وراثت کیا یہ ماں کے پیٹ سے لکھوا کے آئے ہوئے سارے کہ جی بھٹو کے بعد اس کی بیٹی آئے گی, اس کی بیٹی کے بعد اس کا بیٹا آئے گا, اس کے بیٹے کے بعد اس کی بہن آئے گی, یا اسی طرح ہی آپ آگے لا لیں. جو اس کائنات کا سب سے بڑا منافق تھا ضیاء الحق جو ایک پیداوار ہمیں دے گیا, اس کے بعد اس کا بھائی آئے گا, بھائی کے بعد بیٹی آئے گی, بیٹے کے بعد اس کا بیٹا آئے گا. کوئی خدا کا خوف کریں, ووٹ دینے والے سوچیں کیا ہم غلام ہیں؟ یہ کب تک ہم یہ پٹے گلے میں ڈالے رہیں گے؟ کیا یہ ملک بانجھ ہو چکا کہ کوئی مرد یہاں پیدا نہیں ہوگا آئندہ سے سوائے ان خاندانوں کے, 2 خاندانوں کے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. آپ اس پہ غور کریں کہ کیا ہم غلام ہیں یا غلامی کا پٹا ہم کبھی تو گلے سے اتار کے پھینکیں گے. اور جب ہم پھر اس عوام کے لیے لڑیں گے, پاکستان کے لیے لڑیں گے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے لڑیں گے, پاکستان کی لوٹی ہوئی جائیداد واپس لانے کے لیے لڑیں گے اور پاکستان کے ان لوگوں کے لیے لڑیں گے جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انڈیا سے یہاں آ کے کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی بیٹھا ہے. لٹیرے آج بھی 47 میں بھی انہوں نے لوٹا, 62 میں بھی لوٹا, 70 میں بھی لوٹا, 79 میں بھی لوٹا اور اس کے بعد بھی آج تک لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے اور پھر آگے وراثت منتقل ہو رہی ہے. عمران خان کے بارے میں ہر بندے کو پتا ہے,
کہ اس کی وراثت کوئی نہیں, بالکل نہ اس کے بیٹے نے, نہ کوئی بیٹا سیاست میں آنا, نہ بیوی نے سیاست میں آنا ہے, نہ اس کی پوتی نواسی کسی نے سیاست میں آنا ہے. اس لیے یہ سارے انہیں پتہ ہے کہ آج عمران خان نہیں ہے تو یہ ہر بندہ مانے گا کہ تحریک انصاف نہیں ہے, ایک بندہ بھی اس کا نہیں بچنا. اس سے یہ نوکریوں کی تلاش میں ہے فیضان صاحب. لیکن ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے, ہمیں نوکریوں کا نہیں سوچنا چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہ پاکستانی پیدا ہوئے, نہ مسلمان پیدا ہوئے, نہ ہمارا ایمان پکا ہے, نہ ہمارا یقین پکا ہے. ڈاکٹر صاحب صرف یہ جس طرح جب مسلم لیگ نون تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ تب تو مودی ہمارے سے بات بھی کرتا تھا, ہم کشمیر کے اوپر پھر بھی ڈائلاگ چلتا تھا, لیکن پی ٹی آئی جب سے آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جب سے حکومت آئی ہے تو مودی سے بات نہیں ہو رہی. ہمارے کہنے پر تو وہ گھر پر شادیوں پر بھی آ جایا کرتا تھا, لیکن تحریک انصاف کے پاس تو شادیوں کے علاوہ خفیہ طور پہ جہاز بھی آتے تھے جس میں وہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مخالف ہوندی ہے انڈین ڈیفنس ایڈوائزر, وہ خفیہ طور پہ بھی آتا تھا, جہاز لینڈ کر کے سیدھا مری چلا جاتا تھا. وہاں کیا فیصلے ہوتے تھے اس قوم میں سے دونوں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ کے, یہ قسم کھا کے کہہ دیں انہیں ایک لفظ پتا کہ کیا مذاکرات ہوئے تھے, یہ مجھے بتا دیں. بلکہ زرار صاحب میں آنجا سے لکھنا چھوڑ دوں گا, بولنا چھوڑ دوں گا. ایک لفظ بتا دیں, آپ لکھیں, آپ بولیں. بالکل نہیں, میں کہتا ہوں یہ قسم کھا کے بتا دیں انہیں ایک لفظ پتا ہے کہ کیا مذاکرات ہوئے. پاکستان کے بیٹا جاتا ہے تو بیٹے کی فرمائش کیا ہوتی ہے جب ووٹ ٹیکنگ پہ, میں نے جی ہیما مالنی کو ملنا ہے. یہ تو ہمارے سیاستدان ہیں, یہ ان کی اولاد ہے. لیکن وہ دیکھیں نا تو سارے بچوں کے اوپر بھی کیس بنا دیے گئے کہ وہ سیاست سے دور ہیں. میں زرار صاحب آپ کی طرف سیاست کیس جعلی ہیں, مجھ سے ثبوت لے لے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آج سعد رفیق کو کہہ دیا گیا اس کی پراپرٹی نہیں ہے, میرے ساتھ چلیں کیسر بن بٹ کو بلائیں ابھی, جس کا جعلی سائن کرائے, جس سے سائن کرائے گا نشہ پلا کے, اور سڑکیں شروع ہوتے ہیں مزدور سے لے کے ہر گھر کا دروازہ ناک کرے, پوچھیں یہ کالونی کس کی ہے. تو سر اگر نہ کہ سعد رفیق اس کے بھائی کی میرا گلا کاٹ دیں. کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ نیب کیوں نہیں انویسٹیگیشن ایسی کر رہا سر جو پروف آپ کے بھائی 35 سال سے جوتیاں چاٹنے والے یہاں موجود ہیں. کچھ سپاہی جو بھرتی ہوا آج ڈی ایس پی ہے, جو ایسے بھرتی ہوا آج ایس پی ہے. آپ کیا بات, جو کلرک بھرتی ہوا آج وہ سپرنٹینڈنٹ ہے. نیب کی چیئرمین کی تقرری بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز جی انہوں نے کی تھی, لیکن ان کے پاس مجھے بتائیں تفتیشی کون سا ہے. میں 20 دفعہ آپ کے چینل سے تجویز دے چکا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ یہ سابق جو مانے ہوئے تفتیشی ہیں, ریٹائرڈ تفتیشی ہیں, انہیں لے, ان سے ضمنیاں لکھوائیں, ان سے تفتیش کروائیں. یہاں تو کیا پچھلے دنوں یہ خبر آپ نے نہیں سنی, میرے دونوں بھائیوں نے نہیں سنی, کہ کسی نیب کے بہت سینئر ترین بندے نے شہباز شریف کو خبر دی کہ تمہیں اریسٹ کرنے آ رہے ہیں, وہ نیچے سے غائب ہو گیا. یہ آپ مجھے بتائیں, میں نے ٹی وی سے سنی ہے, میں تو نہیں دیکھی, نہ میں نے پڑھی, ٹی وی پہ ہی دیکھی, اخبار میں دیکھی. پھر اس کے بعد کیا اس بندے کے خلاف ایکشن ہو گیا کوئی؟ میرے بھائی چھوڑے اس ملک کی بات. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سوالات جتنے ہیں, میں زرار صاحب بالکل ساتھ بیٹھے, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. میرا سوال ہے ہی کوئی نہیں, میرا سوال پاکستان ہے صرف. زرار صاحب آپ مجھے کشمیر کی بات بھی اب ہم کرتے ہیں, لیکن یہ جو بات تھی خارجہ پالیسی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک فیضان, میں ملک صاحب اپنا صدر اعظم صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. انہوں نے بات کی کہ کمپنی یہودی کمپنیوں کی, بالکل 25 کمپنیاں اب اور مختصر ہو کے وہ چند گھر رہ گئے ہیں, اور جو ان کے سینٹرل بینک کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ صرف 4 فیملیز ہیں جو امریکہ کے سینٹرل بینک کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن اب وہ جس کا بھائی نے نام لیا نا پیپسی کا فلاں کا, وہ سارے غائب ہو چکے ہیں, وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی کہیں نہ. بڑی اب ٹیکنالوجیز کمپنیز آ گئی ہیں جس کا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, ان تمام کے چیف ایگزیکٹو جس میں گوگل شامل ہے, جس میں امیزون شامل ہے, جو پوری دنیا خرید سکتے ہیں, ایک کمپنی ایک وقت میں پوری دنیا خرید سکتے ہیں, ان کے تمام کے ہیڈز اس وقت انڈین ہیں. سر یہ بالکل یہاں پر پروڈیوسر صاحب بار بار ایک بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک کے بعد آپ دوبارہ اپنی گفتگو یہیں سے لے کے چلیں گے, اور زرار صاحب سے بھی اس چیز پر بھی بات کریں گے, خارجہ پالیسی ان کے دور حکومت میں, اور آپ اس میں ڈفرینس کیا رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. شارٹ بریک لیتے ہیں, دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے.